بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنہ متفق علیہ۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ علماء کرام اور محدثین فرماتے ہیں کہ ہر نماز کا اہتمام اور پابندی ضروری ہے، مگر بعض نمازیں ایسی ہیں جن کے اہتمام اور پابندی کی شریعت نے زیادہ تاکید فرمائی ہے تاکہ ان نمازوں میں سستی نہ ہو۔ ان میں سے ایک فجر کی نماز ہے کہ نیند کی وجہ سے فجر کی نماز کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے، اور دوسری عصر کی نماز ہے کہ اس میں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں بندے کی، خاص طور پر کاروباری مصروفیات کی وجہ سے اس کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ان 2 نمازوں کا تذکرہ فرمایا آپ علیہ السلام نے۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی نمازیں نہ پڑھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ ان مشکل وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا تو باقی نمازوں کا تو بدرجہ اولا اہتمام کرے گا۔ یعنی جو شخص فجر، جب کہ مشکل وقت ہے، نیند آ رہی ہے اور نیند کا دباؤ ہے، اور عصر جو کہ کاروباری مصروفیات ہیں، جب یہ مشکل نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دیگر نمازوں کی ادائیگی بھی آسان فرما دیں گے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں پر بھی علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ فجر اور عصر کو خاص اس لیے کیا کہ فجر کی ادائیگی نیند کی وجہ سے اور عصر کی ادائیگی مصروفیات کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے۔ ایک اور فضیلت بھی آئی ہے، مسلم شریف ہی میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فانظر یا ابن آدم لا یطلبنک اللہ من ذمتہ بشیء، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان میں ہوتا ہے، پس اے انسان، اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی امان کی بابت یعنی امان کے مسئلے میں کسی بھی قسم کا مطالبہ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان سے یا تو یہ مراد ہے کہ صبح کی نماز میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، کہیں غفلت کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی طرف سے مواخذہ نہ ہو جائے، اور دوسرا مطلب محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے عہد و امان میں آ جاتا ہے۔ اب ایسے شخص کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کا مال چھیننا، بے آبروئی کرنا، اس سے بچنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے مواخذہ فرمائیں گے جس آدمی نے فجر پڑھنے والے کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اس طرح ایک اور فضیلت بھی فجر اور عصر کی بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے پاس رات کو اور دن کو باری باری آتے اور جاتے ہیں، اور وہ صبح اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے درمیان رات گزارتے ہیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں، پس اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جاننے والے ہیں، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، اور ہم جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور میری ماں اور بہنوں، ان تمام روایات سے پتہ لگا کہ فجر اور عصر کی نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ عام طور پر ہم سے ان 2 نمازوں کے بارے میں بہت زیادہ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز میں نیند کا بوجھ ہوتا ہے، اور عصر کے اندر کاروباری مصروفیات ہوتی ہیں۔ ہم ان 2 نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 نمازوں کے اہتمام کی برکات سے دیگر نمازوں کا اہتمام کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔